شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا ہر کونا خوشحالی، خوبصورتی اور مسرت کا نمونہ تھا، مگر اس کے پیچھے ایک قدیم راز چھپا تھا جو صدیوں سے صرف شاہی خاندان کے چند افراد کو معلوم تھا۔ شہزادی فاطمہ اور شہزادہ زین کے حکمرانوں کے دو بچے تھے۔ فاطمہ ذہین اور دلیر تھی، جبکہ زین ہمدرد اور خواب دیکھنے والا نوجوان تھا۔ ان دونوں کو اپنی سلطنت کے مستقبل کی فکر رہتی تھی۔ ایک دن محل کے تہ خانے میں جہاں جانے کی سخت ممانعت تھی، فاطمہ نے ایک پرانی کتاب دریافت کی۔ اس کتاب پر سنہری الفاظ میں لکھا تھا، جو اس راز کو سمجھے گا وہ نورستان کا مالک ہوگا، مگر قیمت چکانی ہوگی۔ فاطمہ نے کتاب کھولی اور وہ جادوئی الفاظ پڑھے جن سے ایک پراسرار روشنی نمودار ہوئی۔ اس روشنی کے ساتھ ہی عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محل کے باغ میں درخت خود بخود ہلنے لگے اور فاطمہ کے کمرے میں ایک پراسرار پرندہ نمودار ہوا جو انسانی آواز میں بات کرتا تھا۔ پرندہ بولا، اے فاطمہ، تم نے وہ راز چھیڑ دیا ہے جسے صدیوں سے کسی نے نہیں چھیڑا۔ اب تمہیں اپنے اندر کی ہمت اور عقل سے کام لینا ہوگا تاکہ تم اپنے خاندان اور سلطنت کو محفوظ رکھ سکو۔ فاطمہ حیرت سے پرندے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کتاب کیا ہے اور اس کے اندر کیا راز چھپے ہیں؟ پرندہ مسکرایا اور بولا، یہ کتاب ایک قدیم جادوگر کی ہے جس نے نورستان کی بنیاد رکھی تھی۔ اس میں ایسے جادوئی عمل اور راز درج ہیں جو کسی کو بھی بے حد طاقتور بنا سکتے ہیں، مگر یہ طاقت خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ فاطمہ نے گہری سانس لی اور پرندے سے پوچھا، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پرندے نے جواب دیا، تمہیں 3 چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلا چیلنج تمہارے صبر کا امتحان لے گا، دوسرا تمہارے دل کی پاکیزگی کو جانچے گا، اور تیسرا چیلنج تمہارے ہمت اور قربانی کا امتحان ہوگا۔ فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان چیلنجز کا سامنا کرے گی تاکہ اپنی سلطنت کو محفوظ رکھ سکے۔ اس نے کتاب کو بند کیا اور پرندے سے کہا، میں ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی رات پہلا چیلنج اس کے خواب میں ظاہر ہوا۔ وہ ایک گھنے اور پراسرار جنگل میں کھڑی تھی جہاں ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ ایک گہری آواز سنائی دی، یہاں سے نکلنے کے لیے صبر کا دامن تھامے رکھو اور اپنے دل کی روشنی پر بھروسہ کرو۔ فاطمہ نے دھند میں قدم رکھا اور محسوس کیا کہ ہر قدم کے ساتھ راستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عجیب آوازیں اور پراسرار سائے اس کے ارد گرد گھومنے لگے، مگر اس نے اپنی ہمت اور صبر کو قائم رکھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد دھند چھٹ گئی اور وہ جنگل کے پار پہنچ گئی۔ پرندہ اس کے سامنے نمودار ہوا اور بول، پہلا چیلنج تم نے کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، مگر اگلا چیلنج تمہارے دل کو پرکھے گا۔ دوسرا چیلنج، پرندے نے فاطمہ کو جادوئی آئینہ دیا اور کہا، یہ آئینہ تمہارے دل کے سچ کو ظاہر کرے گا، اس میں جھوٹ اور فریب کی کوئی جگہ نہیں۔ تمہیں ایک ایسے شخص کی مدد کرنی ہوگی جو اس وقت اپنی سب سے بڑی مشکل میں ہے، اور تمہیں صرف اپنے دل کی روشنی کے ذریعے صحیح راستہ چننا ہوگا۔ فاطمہ آئینہ لے کر ایک ندی کے قریب پہنچی جہاں ایک غریب بڑھیا رو رہی تھی۔ بڑھیا نے کہا، میرے بیٹے کو ایک جادوگر نے قید کر لیا ہے، وہ صرف کسی ایسے شخص کے دل کی روشنی سے آزاد ہو سکتا ہے جو بے لوث ہو۔ فاطمہ نے جادوگر کی جگہ کا پتہ لگانے کے لیے آئینے میں دیکھا۔ آئینے نے ایک تاریک غار دکھائی جہاں جادوگر کا قلعہ تھا۔ وہ غار میں داخل ہوئی تو جادوگر نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر فاطمہ نے اپنی نیکی اور بے خوفی سے جادوگر کو شکست دی اور لڑکے کو آزاد کرا لیا۔ پرندہ دوبارہ نمودار ہوا اور بولا، تمہاری دل کی پاکیزگی نے تمہیں دوسرا چیلنج بھی پاس کروا دیا۔ اب تمہارے سامنے سب سے بڑا اور آخری چیلنج ہے۔ تیسرا چیلنج، پرندے نے کہا، اب تمہیں اپنی ہمت اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ چیلنج تمہارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ اس میں تمہیں اپنی سب سے عزیز چیز کو ترک کرنا ہوگا۔ پرندے نے فاطمہ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا جہاں ایک قدیم پتھر کا دروازہ تھا۔ دروازے پر لکھا تھا، صرف وہی شخص اسے کھول سکتا ہے جو اپنی سب سے عزیز شے قربان کرنے کو تیار ہو۔ فاطمہ جانتی تھی کہ اس کی سب سے عزیز چیز نورستان کے لوگوں کی خوشحالی اور اس کا اپنا حکمرانی تھا۔ اس نے دل مضبوط کر کے کہا، اگر میری قربانی سے میرے لوگوں کی حفاظت ممکن ہو تو میں اپنی سلطنت کو ترک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو ہی اس نے یہ الفاظ کہے، دروازہ کھل گیا اور ایک روشن کرن نمودار ہوئی۔ یہ کرن نورستان کے امن اور خوشحالی کی علامت تھی۔ پرندہ مسکرایا اور بولا، تم نے آخری چیلنج بھی کامیابی سے پورا کر لیا۔ تمہاری قربانی کی نیت نے ثابت کر دیا کہ تم حقیقی رہنما ہو۔ دروازے کے پیچھے ایک قدیم جادوگر کی روح نمودار ہوئی جس نے فاطمہ کو مبارکباد دی اور کہا، اب نورستان جب تک محفوظ رہے گا جب تک یہاں نیک حکمران ہوں گے۔ تمہاری قربانی کی نیت نے جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔
فاطمہ کے دل میں سکون تھا، وہ محل واپس آئی جہاں زین اور اس کے بچوں نے پوچھا اب کہا تھی فاطمہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور اپنی یہ کہانی ایک کتاب پر لکھی اور اس کتاب کو اسی تہخانے میں چھپا دیا جہاں اس نے جادوئی کتان دیکھی تھی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کرے اور سبسکرائب کریں، ہم اسی طرح آپ کے لیے پرانی کہانیاں بناتے رہیں گے۔